کوئی نہ کوئی مصیبت، پریشانی، دکھ، بیماری، مایوسی ضرور ہمارے گھرانوں میں، ہمارے خاندانوں میں یا فیملیوں میں پائی جاتی ہے۔ کوئی شخص بیمار ہو سکتا ہے، بے روزگار، کوئی تنگی، کوئی مصیبت، لیکن کلام کہتا ہے کہ جو مصیبت کے دن بے دل ہو جائے اس کی طاقت نہایت کم ہے، اس کی قوت نہایت کم ہے۔ تو ہمیں مصیبتوں سے گھبرانا نہیں ہے۔ کلام یہاں پر اسی طرح اشارہ کرتا ہے کہ مصیبتیں آئیں گی، اور یسوع مسیح نے بھی بارہا ان باتوں کو دہرایا ہے۔ آج کے لیے آج کا دکھ ہی کافی ہے۔ تم آنے والی مصیبتوں سے کہاں گھبراؤ، مصیبتوں کا آنا ضرور ہے۔ یہ مصیبتیں آتی کیوں ہیں؟ زندگیوں میں مصیبتیں کیوں آتی ہیں؟ ہے کوئی؟ کیا یہ ساری مصیبتیں ہمیں کمزور کرنے کے لیے ہیں، مضبوط کرنے کے لیے، پریشان کرنے کے لیے ہیں، مارنے کے لیے ہیں، برباد کرنے کے لیے ہیں، یا ان کا کچھ اور بھی مقصد ہو سکتا ہے؟ رائے ایمان کو پختہ کرے۔ جی لیکن کلام کہتا ہے کہ اگر تم مصیبت کے دن بے دل ہو جائے تو کیا اشارہ دیتا ہے کہ ہم نے بے دل نہیں ہونا بلکہ مضبوط ہونا۔ یہ مصیبتیں مضبوط کرنے کے لیے آتی ہیں، کچھ پرکھ کرنے کے لیے آتی ہیں، کچھ سکھانے کے لیے آتی ہیں، ہمارے اندر کچھ بڑھانے کے لیے آتی ہیں، اور کچھ بری باتوں کو نکالنے کے لیے بھی آتی ہیں۔ ان میں ہم نے بے دل نہیں۔ مصیبتیں آئیں گی، مصیبتیں رکیں گی نہیں۔ جب تک ہم زندہ ہیں مصیبتیں آتی رہیں گی۔ یہ نہیں کہ ایک ہی بار آزمائش ہوگی اس کے بعد اس کا دوبارہ سے نہیں ہوگا، وہ پھر آئے گی، شکل بدل کے آئے گی، روپ بدل کے آئے گی، لیکن آئے گی۔ جب تک ہم زندہ ہیں مصیبتیں آتی جاتی رہیں گی، شکلیں بدل رہیں گی، لیکن یہ آتی رہیں گی۔ یہ زندگی کا ایک بہت بڑی سچائی ہے، ایک حصہ ہے۔ تو سمجھنا ہے ہم نے کہ یہ مصیبتیں ہمیں مضبوط کرنے کے لیے آتی ہیں۔ ہمارے سامنے اکثر ہمارے گھرانوں میں یا ہمارے بچے جو اسکول میں پڑھتے ہیں، جب سال کے بعد ٹیچر جو ان کے ہوتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ہمارے تمام بچے کافی لائق ہیں، بریلینٹ ہیں، اچھی پڑھائی کرتے ہیں، تو جب ایگزام ہوتا ہے تو کیا ان سے ایگزام نہیں لیا جاتا؟ لیا جاتا ہے۔ امتحان تو سبھی کا ہو، چاہے کوئی کتنا بھی بریلینٹ ہے، کوئی کتنا بھی ہوشیار ہے، کوئی کتنا بھی لائق ہے، تو امتحان تو سبھی کا ہوگا اور سبھی کو وہ پاس کرنا ضروری ہے۔ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کوئی لائق ہے تو اس کو کہہ دیا جائے کہ تو پاس ہے، تو نکل جا، تجھے یہ ڈگری جاری کر دی گئی، تو جا۔ امتحان اس کا بھی ہوگا۔ تو جو پلپٹ پر کھڑے ہوتے ہیں، پاسمان چھوٹے ہیں یا بڑے ہیں، لائق ہیں، کرسچن کے لوگ ہیں، کسی بھی طرح کے ہیں، امتحان میں سے سبھی گزرتے ہیں۔ لیکن جو کلام کی روحانی باتوں کو یا روحانی میننگ کو اپنی زندگیوں میں رکھتے ہیں، ان کا ذخیرہ رکھتے ہیں، ان کو پھر تقویت ہوتی ہے، وہ پھر بے دل نہیں ہوتے، وہ مایوس نہیں ہوتے، وہ پریشان نہیں ہوتے، کیونکہ وہ اس حقیقت سے خوب آگاہ ہوتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا آنا ناگزیر ہے، انہی سے مجھے پرکھا جائے گا، انہی سے میرا امتحان ہوگا، اور اگر میں پاس ہو گیا تو پھر مجھے اگلی کلاس میں بھیج دیا جائے گا، مجھے پروسپر کر دیا جائے گا۔
اور اگر میں ناکام ہو گیا تو پھر یہیں پر پڑا رہوں گا. تو ان مصیبتوں کو ایک امتحان کے طور پر، ایک ایگزام کے طور پر لینا ہے اور اس میں پاس ہونا ہے. اور جب ہم اگلی کلاس میں چلے گئے تو امتحان تو پھر آئے گا، پھر آئے گا. اور جب ایک کلاس سے دوسری کلاس میں تو بچہ چلا جاتا ہے تو اگلا امتحان آسان ہو جاتا ہے یا اور مشکل ہو جاتا ہے؟ اور مشکل ہو جاتا ہے. اور مشکل ہو جاتا ہے. جو ہم تعلیم میں آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں، مشکلات بڑھتی چلی جاتی ہیں، محنت بڑھتی چلی جاتی ہے، امتحان سخت سے سخت نہیں ہوتا چلا جاتا ہے. تو ایسا تو دل سے نکال دیجیے کہ میں چرچ جانا شروع ہو گیا ہوں تو میری مصیبتیں اب جانا شروع ہو گئی. میں نے کسی کلاس میں داخلہ لے لیا ہے، میرا ٹیچر بڑا لائق ہے، میرا ٹیچر بڑا حکم کر دیتا ہے، تو اب مجھے فکر کرنے کی ضرورت نہیں. ٹیچر امتحان کی جگہ پر آپ کی جگہ بیٹھنے والا نہیں ہے. ٹیچر نے صرف آپ کو ٹیچ کرنا ہے، پریچر نے صرف پریچ کرنا ہے. اس نے تعلیم دینی ہے، سیکھنا، اس پر عمل کرنا، اس پر پڑھنا، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم امتحانات میں اچھے نمبروں سے پاس ہوں، ہمارا ایک رتبہ ہو، اول درجہ ہو، تو پھر بے دل تو بالکل نہیں. ہمارے سامنے دانیل تیسرے باب میں ایک مشہور ترین واقعہ ہوا ہے. صدر مصر عبدالنجو کا، یہ ان کو نام دیے گئے تھے. اصل میں ان کا نام حنانیہ تھا، میشائیل تھا اور عزریہ، یہ ان کے اوریجنل نام تھے. تو ان پر بھی مصیبت آئی. ہم سب اس واقعہ سے بخوبی آگاہ ہیں. جب ایسے کیا تھی مصیبت؟ انہیں آگ میں ڈال دیا. صدر مصر عبدالنجو، ان پر کوئی مصیبت آئی تھی. کیا قید میں چلے گئے تھے. یہ گھبرائے نہیں تھے بادشاہ کے سامنے. مصیبت یہ آئی تھی کہ ان کو آگ کی بھٹی میں ڈال دینے کا ایک حکم بھی ہو گیا تھا، ایک فتویٰ ان پر جاری ہو گیا تھا. حالانکہ ان کا گناہ کوئی نہیں تھا، کوئی غلطی نہیں، کوئی گناہ نہیں، لیکن پھر بھی امتحان آ گیا، مصیبت آ گئی اور سخت امتحان آیا. ان کی بنا وجہ سے مخالفت کی گئی. کچھ لوگ ہمیشہ ہی آپ ان کے ساتھ بھلائی کرو نہ کرو، وہ آپ کے خلاف نفرت ہی دل میں پالتے رہتے ہیں. عجیب طرح کی جیلسی ان کی زندگیوں سے جاتی ہے. آپ ان کے ساتھ نیکی کرو نہ کرو، بدی کرو یا نہ کرو، وہ عجیب طرح کی ضرورت اپنے دلوں میں آپ کے خلاف رکھتے ہیں. جیلسی انہیں بڑھتی رہتی ہے بلا وجہ. تو ان کے ساتھ ایسا ہی ہوا. ان کی کسی کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں. یہ تو اسیر ہو کے گئے ہیں، غلام ہیں، لیکن خدا نے ان کو غلام رہنے نہیں دیا. وہاں پر جو بادشاہ کی نگاہ میں ان کو عزت افزائی ملی، ان کو رتبے ملے، اور یہ وہاں پر ان کو اچھے عہدوں پر فائز کر دیا گیا. دانیل کو تو محل ہی میں رکھ دیا بادشاہ نے، لیکن ان کو بابل کے اندر ہی اچھی پوسٹوں پر فائز کر دیا گیا. اب چونکہ بابل کے لوگ ان سے جیلسی فیل کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ اسیر غلام ہم پر فائز کر دیے گئے ہیں، تعینات کر دیے گئے ہیں. تو انہوں نے بہانہ ڈھونڈا کہ کسی طریقہ سے ان کو موت کے گھاٹ اتار دیا جائے، ان کو ان عہدوں سے گرا دیا جائے. تو ان کے لیے ایک سازش ہوئی. بادشاہ کے کان ڈھانپ دیے گئے کہ یہ لوگ جس معبود کی تو عبادت کرتا ہے، جس کی تو بندگی کرتا ہے، یہ لوگ پورا بابل ان کی بندگی کرتا ہے، لیکن یہ لوگ جن کو تو نے اتنی عزت افزائی دی ہے، یہ لوگ تیرے معبود کی آگے جھکتے تک نہیں، ان کی عبادت نہیں کرتے، ان کی بندگی نہیں کرتے.
بادشاہ ان کی عزت کرتا تھا، نبوکدنصر بادشاہ ان کی عزت کرتا تھا، وہ چاہتا نہیں کہ ان کو ستا دے، لیکن چونکہ کان پوری طرح بھرے جا رہے تھے، ان کو اکسایا جا رہا تھا کہ وہ سخت حکم صادر فرمائے، اور مجبور ہو گیا بادشاہ اپنے وزیروں سے سینوں سے ان کی ساری اس طرح کی بلا مطلب باتوں سے اس نے کہا ٹھیک ہے بلاؤ، ایک مورت کھڑی کر دی گئی اور ایک فرمان جاری کر دیا گیا کہ جیسے ہی یہاں پر سارے ساز بجے، اس میں سورن بھی ہے، دوسرے جو بھی وہاں پر ساز ہیں وہ سارے جب بجائے گئے تو حکم تھا کہ جتنے بھی لوگ یہاں پر موجود ہیں، اور لگ بھگ سارا بابل ہی وہاں پر موجود تھا، ایک بہت بڑی محفل لگائی گئی، ایک کچہری لگی، سب خوش تھے کہ آج ہماری خواہش، ہماری وہ ضرورت پوری ہونے والی ہے، ہمارے مطلب کی سزا آج ہم اپنے دشمنوں کو دلوانے والے ہیں، آج یہودیوں کو ہم سکھا دیں گے کہ ہم جو چاہتے ہیں وہ کر لیتے ہیں۔ تو بنا وجہ کی کدورت کا شکار ہوئے، کھڑے ہوئے، بادشاہ نے اناؤنسمنٹ کر دی تھی کہ جیسے ہی 7 بجے تو سب نے سجدہ سوترنا ہے، سورت کے آگے اس کی تعظیم کرنی ہے، چھپ جانا ہے، اس کی بندگی کرنی ہے۔ تو جیسے ہی 7 بجے تو سارے لوگ سجدہ ریز ہو گئے، لیکن یہ تینوں کھڑے رہے۔ بادشاہ میں تخت پر بیٹھا ہے، سارے اس کے مخالف کھڑے ہیں، ان کی شکایات کرنے والے سامنے کھڑے ہیں، اور یہ کٹہرے کی طرح سے کھڑے ہیں۔ تو بادشاہ بتایا کہ دیکھیں یہ سب چھپے ہیں اور یہ دیکھو نہیں چھپے۔ تو بادشاہ نے پھر ایک موقع دیا، اصل میں بادشاہ چاہتا نہیں تھا ان کو سزا دے، ان کی بادشاہ کی نظام کی قدر تھی۔ تو بادشاہ نے کہا کہ باقی تم لوگ نہیں چھپے، اچھا یہ پھر ایک موقع دیتے ہیں تم تینوں کو، تم دوبارہ سے اب میری بات غور سے سن لو، جب اب یہ دوبارہ 7 بجے جیسے ہی یہ توری کی آواز آپ کے کانوں میں جائے تو آپ مصری کرنا، آپ اس مورت کے آگے آپ نے جھکنا ہے، اس کو سجدہ کرنا ہے۔ تب ان لوگوں نے سخت ایک جواب دیا، میں چاہتا ہوں یہ پڑھ جائے، رسول بھی 3 کی 16 اندر پڑھی تھی، دانیل 3 کی 16 جی۔ سدرک اور میثق اور عبدالنجو نے بادشاہ سے عرض کی کہ اے نبوکدنصر، اس امر میں ہم تجھے جواب دینا ضروری نہیں سمجھتے۔ یہ سخت جواب ہے، بادشاہ کو یہ کہنا کہ اس امر میں ہم تجھے جواب دینا ضروری نہیں سمجھتے، تذلیل ہے بادشاہ کی، اتنی بھائی محفل میں اس طرح کا جواب دینا، لیکن اندر روح اب بھر چکا ہے، وہ بے دلی تو تھی نہیں، لیکن مضبوطی اور بڑھ گئی ہے۔ جی دیکھ ہمارا خدا جس کی ہم عبادت کرتے ہیں، ہم کو آگ کی جلتی بھٹی سے چھڑانے کی قدرت رکھتا ہے۔ دیکھ ہمارا خدا جس کی ہم عبادت کرتے ہیں، آگ کی اس بھٹی سے جلانے کی قدرت رکھتا ہے۔ جی اور اے بادشاہ، وہی ہم کو تیرے ہاتھ سے چھڑائے گا، اور وہی ہم کو تیرے ہاتھ سے چھڑائے گا۔ ابھی عبادت ہے جی۔ اور نہیں تو اے بادشاہ، تجھے معلوم ہو کہ ہم تیرے معبودوں کی عبادت نہیں کریں گے، اور اس سونے کی مورت کو جو تو نے نصب کی ہے سجدہ نہیں کریں گے۔ سجدہ نہیں کریں گے، تو اس کا سیدھا سا مطلب ہے کہ ہمارا ایمان ہے، ہمارا پورا یقین ہے کہ وہ خدا جس کی ہم عبادت کرتے ہیں، جس کو ہم سجدہ کرتے ہیں، وہ ہمیں تیرے ہاتھ سے چھڑائے گا۔ لیکن اگلی بات جس کا دوسرا مطلب یہ نکلتا ہے کہ اگر وہ ہمیں نہ بھی چھڑائے، اگر وہ ہمیں اس آگ سے جلنے سے نہ بھی چھڑائے، تو بھی تیری اس مورت کو سجدہ نہیں کرنے والے ہیں۔ یہ ہے مضبوطی، یہ ہے ایمان۔ وہ ہم کو چھڑائے یا نہ چھڑائے، تیری مورت کے آگے تو سجدہ کرنے والے نہیں ہیں۔ تو بادشاہ نے کہا، اب اس کا غصہ بڑھ گیا، وہ جلال میں آ گیا اور حکم صادر کیا کہ اب بھٹی کو 7 گنا اور تیز کر دیا جائے۔ اب ذرا سوچیے، پہلے کیا بھٹی ٹھنڈی تھی؟
بھی بھڑکی ہوئی بھٹی شاید صبح سے جلا دی گئی ہو، ان کی کدورت کی وجہ سے، نفرت کی وجہ سے ان لوگوں کو آج آگ میں جھلسانے کے لیے بھٹی کو صبح سے نہیں جا سکتی، لیکن اب حکم آیا ہے کہ اب 7 گنا اس کو اور بڑھا دیا جائے۔ حکم آ گیا 7 گنا بھٹی کی آنچ کو تیز کر دیا گیا، مزید بھٹی بڑھ اٹھی اور ان کو جو کپڑے انہوں نے پہنے ہوئے تھے ان کو سمیت ہی، وہ انڈر گارمنٹس بھی تھے وہ بھی ساتھ ہی، اور ان کے ہاتھ پاؤں باندھ کر حکم دیا گیا کہ ان کو اٹھاؤ اور اس بھٹی میں ڈال دو۔ کلام میں لکھا ہے کہ جتنے لوگ ان کو پھینکنے کے لیے گئے وہ سب ہلاک ہو گئے۔ اس آگ کی دور سے ہی اتنی تپش تھی کہ انہوں پھینکنے والے سارے ہی ہلاک ہو گئے۔ اب جب پھینکنے والے ہلاک ہو گئے ہیں تو ان کی کیا حالت ہونی چاہیے تھی؟ اب یہ پھینکنے لگے، بادشاہ نے تھوڑی دیر بعد نگاہ کی اور اس کو اس بھٹی میں یہ جو بندے ہوئے ہیں ہاتھ اور پاؤں سے، یہ اس کو چلتے ہوئے نظر آئے آگ میں یہ چلتے ہوئے نظر آئے، اور اس نے اپنے وزیروں کو بلایا کہ کتنے آدمی پھینکے ہیں؟ انہوں نے کہا 3، اب میں 4 دے دوں۔ میں اس آگ میں 4 کو دیکھتا ہوں اور چوتھے کی شکل الہ زادہ کسی ہے، خدا کے بیٹے کسی ہے۔ تو خدا کا بیٹا اگر آپ سچائی پر ہیں، اگر آپ ایمان پر ہیں، تو آگ کی بھٹی میں آپ سے پہلے کھڑا ہوا ہوگا اور اس آگ کو روح القدس کی آگ میں بڑھا دے گا، چینج کر دے گا۔ آپ کے سر کا ایک بال بھی بانکا نہ ہونے دے گا اگر آپ ایمان پر کھڑے ہو تو۔ لیکن اگر ہم نے حوالہ پڑھا ہے، اگر تو مصیبت میں بے دل ہو جائے تو تیری طاقت بہت کم، ان کی طاقت بڑھ گئی، خدا نے ان کو بچا لیا۔ بڑی بڑی ہے بائبل ایسی مثالوں سے۔ ابراہیم 22 اس کی پہلی ہے، ابراہیم کو بھی خدا نے 22 اس کا 22واں باب اس کی پہلی آیت ہے۔ جی پیدائش 22 جی پہلی۔ ان باتوں کے بعد یوں ہوا کہ خدا نے ابراہیم کو آزمایا اور اس سے کہا ابراہیم، اس نے کہا میں حاضر ہوں۔ تب اس نے کہا کہ تو اپنے بیٹے اسحاق کو جو تیرا اکلوتا ہے جسے تو پیار کرتا ہے ساتھ لے کر موریا کے ملک میں جا، اور وہاں سے پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ پر جو میں تجھے بتاؤں گا سوگ تنی قربانی کے طور پر چڑھا۔ آمین آمین۔ اب پہلے ہم نے پڑھا کہ ان لوگوں کو آزمایا گیا، یہ کھڑے اترے ہیں اور خدا نے ان کو بچا لیا۔ ان کو کسی اور نے اس آزمائش میں ڈالے، لیکن ابراہیم کو خدا آزمانے آ گیا۔ لکھا ہے ابراہیم کو خدا نے آزمایا۔ خدا بھی کبھی کبھی اس کو آزمانا نہیں کہہ سکتے ہم، لکھا آزمانا ہی گیا ہے، لیکن ابراہیم کا بھی ایک امتحان تھا۔ اب ابراہیم نے اس امتحان کو پاس کرنا ہے۔ ابراہیم کو بیٹا ہی قربان کرنا ہے، چھوٹی قربانی نہیں، اکلوتا بیٹا ہے، 100 سال کی عمر میں ملا ہے، ابھی تھوڑا سا لگاؤ ہی ہوا ہے ابراہیم کے ساتھ، لیکن خدا نے اس کی قربانی نہیں، اس کو قربان کرنا، امتحان کرنا، قربان کرنا ہے تو باہر سے میں لے جانا تو جا کے اس کو ذبح کر دینا، لیکن نہیں، رات بھر انتظار کروایا خدا،
کہ کل صبح میں تجھے دکھاؤں گا. اور صبح کہاں پر؟ ایک پہاڑی سلسلہ ہے. تو پہاڑوں پر جو لوگ جاتے ہیں، جو جا چکے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ پہاڑی سفر آسان نہیں ہوتا. اونچائیاں ہیں، گہرائیاں ہیں، گفائیں ہیں اور مشکل راستے ہیں، پتھریلے ہیں، سونگے. تو مشکل راستوں کا ابراہم کا کٹھن امتحان ذبح کرنا ہے تو جگہ بھی مشکل کا انتخاب کرے. یعنی کہ امتحانی سینٹر بھی مشکل اس کے لیے چنا گیا. اس سینٹر پہ جانا ہے، وہاں پر جا کے قربانی دے چکے. تو وہاں پر ابراہم چلے گئے. ایمان تھا ابراہم کے اندر، خدا نے دے رکھا تھا، گھبرائے نہیں، چلے گئے اپنی سی آزمائش کو پورا کریں. مطلب یہ ہے کہ اگر ہم امتحانات میں سے گزرتے ہیں، اگر مصیبتوں سے گزرتے ہیں، تو یقین جانیے جب ہم ان پر غالب آتے ہیں، سرخرو ہو جاتے ہیں، گھبراتے نہیں ہیں، دل برداشت نہیں ہوتے، دل کو کمزور نہیں ہوتے، تو پہلے کی حالت سے کہیں اعلیٰ رتبے پر ہم پہنچ جاتے ہیں. انہی دنوں کا حضرت 3:28 دانیل 3:28 جب وہ امتحانات میں پورے اترے، بچ گئے، تو ان کے لیے ایک اناؤنسمنٹ کر دی گئی. وہی لوگ، وہی بادشاہ جو چند گھڑیاں پہلے سخت خراب تھا خدا کی، ان لوگوں کے لیے اب وہی ایک اناؤنسمنٹ کرنے جا رہا ہے. 28 ہے دانیل 3:28 دانیل 3:28. بس نبوکدنضر نے پکار کر کہا، وہی بادشاہ جو ابھی مخالف تھا 7 گنا بھٹی کو تیز کرنے کا حکم دے چکا ہے جی، کہ ستر کو اور مسک اور اپنے جو کا خدا مبارک ہو. ہاللیلویا ہاللیلویا. جو ابھی اپنی بندگی یا اپنی مورت کی اپنے معبود کے آگے چھپنے کا کہہ رہا تھا، اب کہہ رہا ہے کہ نہیں، ان کا خدا مبارک ہو. ہاللیلویا. جس نے اپنا فرشتہ بھیج کر اپنے بندوں کو رہائی بخشی، آمین. جنہوں نے اس پر توکل کر کے بادشاہ کے حکم کو ٹال دیا اور اپنے بدنوں کو نثار کیا کہ اپنے خدا کے سوا کسی دوسرے معبود کی عبادت اور بندگی نہ کرے. کسی دوسرے معبود کی بندگی یا عبادت نہ کرے. اب جب یہ اناؤنسمنٹ ہوئی، 30 سال بڑھ گئی، تو ان کو اب پہلے رتبوں سے بھی اونچے رتبوں کو فیض کر دیا گیا ہے. یہ ہے امتحانات میں کامیاب ہونے کے بعد تیسری 30 ہے. پھر بادشاہ نے سدرک اور مسک اور ابنرجو کو صوبہ بابل میں سرفراز کیا اور بھی رتبوں سے نواز دیا، بجائے ان کے دشمنوں کی جو خواہشات تھیں ان کو پورا کرنے کے، ان کو اور عزت مل گئی. لیکن جب امتحانات کو پاس کر دیا گیا، جب کھڑے ہوئے، جب کامیاب ہو گئے، تو ان کو اور سرفرازی مل گئی. ہمارے لیے بہت سیکھنے کی باتیں ہیں. جب ہم بھی غالب آ جائیں گے، ہم بھی امتحانات سے نکل جائیں گے، پاس ہو جائیں گے، تو پہلے جیسے نہیں رہیں گے. رتبوں میں اور اضافہ ہو جائے گا، رتبے بدل جائیں گے، مرتبے بدل جائیں گے. ان لوگوں نے صرف اپنی جانوں کو ہی داؤ پر نہیں لگایا تھا، بلکہ اپنے سارے رتبوں کو بھی، اپنے سارے ان بادشاہی جو ان کو رتبے ملے ہوئے تھے ان کو بھی داؤ پر لگایا تھا. جو عزت افزائی تھی ان کو بھی داؤ پر لگا دیا تھا. جو لوگ ان کو ایمان دیتے تھے، ان کا خوف رکھتے تھے، ان کو بھی داؤ پر لگا دیا تھا. لیکن ہم کچھ بھی داؤ پر لگانے کے لیے تیار نہیں. سنڈے والے دن سینکڑوں کام نکل آتے ہیں چرچ نہ آنے کے لیے، بڑے بہانے مل جاتے ہیں چرچ نہ آنے کے لیے. بجلی نہیں ہے، پانی نہیں ہے، یہ ہے، وہ ہے، وہ مطلب کئی طرح. تو پھر چاہتے ہیں کہ رتبے بھی ہمیں بڑے بہانے بھی بڑے بڑے، رتبے بھی بڑے بڑے چاہتے ہیں. بالکل
اس کو بعد دینا ہے کہ پھر ایسا ہو سکے. ایسا نہیں ہوتا. جب اگر ہم اپنی اس قربانی کو چڑھانے میں کامیاب ہو گئے, خدا نے ان کی اس قربانی کو قبول کر لیا, تو اس کی بھی 17 ہے سہیل صاحب, 22 کی 17 پیدائش 22 کی 17. تو ان کا بھی جو ان کے بعد بلیسنگ کا اناؤنسمنٹ ہو رہی ہے, اس سے پہلے نہیں ہوئی تھی. یہ ہے قربانی دینے کے بعد, اپنے امتحانات کو پاس کرنے کے بعد اب جو ترقیاں ہوئی ہیں, اب جو ان کے رتبے بدلے ہیں, اب جو بلیسنگ جاری ہوئی ہے, ذرا سنیے. میں تجھے برکت دوں گا, ہاللیلویا, میں تجھے برکت دوں گا, اور تیری نسل کو بڑھاتے بڑھاتے آسمان کے تاروں اور سمندر کے کنارے کی ریت کی مانند کر دوں گا. یہ ہے برکات خدا جی. اور تیری اولاد اپنے دشمنوں کے پھاٹک کی مالک ہوگی. اولاد کے لیے برکتیں ہیں صرف آپ کے امتحانات پاس کر لینے سے جی. اور تیری نسل کے وسیلہ سے زمین کی سب قومیں برکت پائیں گی, کیونکہ تو نے میری بات مانی. ہاللیلویا, ہاللیلویا. اور تیری نسل کی وجہ سے زمین کی سب قومیں آپ کی وجہ سے برکت پائیں. لیکن امتحانات ہوں گے, آزمائشیں آ سکتی, تو ہم نے ان امتحانات میں پاس ہونا, ان میں فیل نہیں ہونا. فیل ہونا گے ختم ہو جائے گا. آخری آیت پڑھتے ہیں, یعقوب پہلا باب اس کی 12, یعقوب کا خط پہلا باب اس کی 12 آیت. یعقوب, مبارک وہ شخص ہے, اب سنیے, مبارک وہ شخص ہے جو آزمائش کی برداشت کرتا ہے, جو آزمائش کی برداشت کر لیتا ہے, کیونکہ جب مقبول ٹھہرا تو زندگی کا وہ تاج حاصل کرے گا جس کا خدا نے اپنے محبت کرنے والوں سے وعدہ کیا ہے. کیونکہ جب مقبول ٹھہرا تو وہ تاج حاصل کرے گا جس کا خدا نے اپنے محبت کرنے والوں کے ساتھ وعدہ کرا ہے. تو ہم نے اب ان آزمائشوں سے, ان امتحانات سے, ان مشکلوں سے, ان بیماریوں سے, ان مایوسیوں سے پریشان نہیں, بلکہ ہمارے لیے ایک انعام رکھا ہوا ہے, ایک تاج رکھا ہوا ہے. اس کو پانے کے لیے ان پر غالب آنا ہے. ہو سکتا ہے کہ خدا ہمیں اس آگ کی بھٹی سے نہ بچائے, تب بھی ایمان ہونا چاہیے کہ وہ نہ بھی بچائے, ان مشکلوں سے نہ بھی نکالے, تب بھی میرا ایمان ہے کہ میرے لیے جو زندگی رکھی ہوئی ہے, جو تاج رکھا ہوا ہے, وہ مجھے کوئی چھین نہیں سکتا. اور میرے بہت سارے ایسے واقعات ملتے ہیں, خدا نے نہیں بچایا, اور اس کو نہیں بچایا, اور رسولوں کو نہیں بچایا گیا, وہ مرے ہیں, لیکن تاج ان کو ملے. خدا بچائے یا نہ بچائے, خدا ہمیں آپ میں جھلسنے سے نہ بچائے, تب بھی ان لوگوں کی طرح ایمان ہو کہ ایمان ہے کہ خدا ہمیں تجھ سے تیرے ہاتھ سے بچا سکتا ہے. لیکن اگر نہ بھی بچائے تب بھی بادشاہ یاد رکھ, تیری مورت کے آگے جھکنے والے نہیں ہیں ہم, کسی مصیبت سے گھبرانے والے نہیں ہیں ہم, کسی بیماری سے ڈرنے والے نہیں ہیں ہم. کوئی کینسر, کوئی شوگر, کوئی بلڈ پریشر, کوئی ایسی جان لیوا بیماری کیوں نہ ہو, ہم گھبرانے والے نہیں ہیں, کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ہم اگر آئیں یا نہ آئیں, ہمارا انعام جو خدا نے ہم سے وعدہ کر رکھا ہے وہ ہم سے کوئی چھین نہیں سکتا. تو خدا ہمیں آج کے اس کلام کی وسیلہ سے بڑی